کہ آج کفر کی طاقتیں بہت بڑھ رہی ہیں اور مسلمان دنیا میں پٹ رہے ہیں، تو علاج اس کا بھی یہ ہے کہ ان سب کو صوفی بنا دو۔ صوفی گوشہ نشین نہیں ہوتا، صوفی خرقہ پوش نہیں ہوتا، صوفی ایک ایسا غلام بن جاتا ہے بارگاہ رسالت کا جو ضرورت پڑنے پر شمشیر اٹھا سکتا ہے، شمشیر استعمال کر سکتا ہے، ضرورت پڑنے پر تاجر بھی بن سکتا ہے، ضرورت پڑنے پر مزدور بھی بن سکتا ہے، ضرورت پڑنے پر سلطان اور حکمران بھی بن سکتا ہے، ضرورت پڑنے پر سفیر بھی بن سکتا ہے۔ یعنی صوفی جو ہوتا ہے وہ ہمہ جہت انسان بن جاتا ہے، محمد رسول اللہ کا غلام بن جاتا ہے، اور بنیادی طور پر اس کا دل ایک روشنی بن جاتا ہے جو دنیا پر عدل و انصاف کی روشنی بکھیرتا ہے اور ظلم و جور کو مٹاتا ہے۔ حضور کا ارشاد گرامی ہے کہ اس امت کے آخری لوگوں کی اصلاح بھی اسی طرز پر ہوگی جس طرز پر پہلوں کی ہوئی۔ یا رسول اللہ زمانہ گزر جائے گا، صدیاں درمیان میں آ جائیں گی، لوگ آپ کے زمانے سے دور چلے جائیں گے۔ ہر زمانے کی اپنی برکات ہوتی ہے۔ سورج ڈوبتا ہے تو کچھ دیر تو روشنی رہتی ہے، پھر رات چھا جاتی ہے اور رات کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا۔ وقت جو ہے وہ کیفیات کو بدل دیتا ہے۔ آپ کا زمانہ تو خیر القرون ہے، آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے، آپ کے تربیت یافتہ لوگ ہوں گے، ان کی روشنی پھیلتی رہے گی، ان کے تربیت یافتہ، لیکن آخر رات چھا جائے گی۔ حضور کیا ہوگا؟ فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جب رات چھا جائے گی تو وہی طریقہ دہراؤ جو پہلے اصلاح کا سبب بنا، یعنی پھر تزکیہ شروع کر دو، پھر قلوب میں نور انڈیلو، پھر اللہ اللہ کرو، پھر صوفی بن جاؤ۔ ہمارے تو اب اس ادبار زمانہ نے ہمیں تو یہ سمجھا دیا کہ صوفی بیکار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، انہیں دنیا کو کوئی کام نہیں آتا، انہیں دنیا کی خبر نہیں ہوتی، اور وہ ایک گوشے میں پڑے رہتے ہیں، یا جنگلوں میں رہنے والی مخلوق اللہ نے پہلے تھوڑی پیدا کر دی ہے کہ انسان بھی جنگلوں میں چلا جائے۔ اللہ نے انسان کو مدنی اتباع بنایا ہے، اس کے جنگل میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور جن اکابر صوفیاء کے بارے آپ پڑھتے ہیں کہ وہ جنگلوں میں چلے گئے، انہیں حکومتوں نے دھکیل کر جنگلوں میں رہنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ بادشاہوں کو ان کے لوگوں کے ان سے مستفید ہونے اور ان کے پاس انبوہ ہونے سے خطرے ہونے لگ گئے تھے۔ اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ جتنے بزرگ خواجہ ابوالحسن خرقانی سے لے کر باجدید بستامی رحمۃ اللہ علیہ تک جن لوگوں کو شہر بدر کر دیے گئے اور جو جنگلوں میں جا کر مقیم ہو گئے، اللہ کی یہ شان ہے کہ تصوف کی جس منزل پر وہ شہروں میں رہتے تھے تو تھے جنگلوں میں، اسی پر ان کا وصال ہوا۔ آگے پھر ترقی جہاں بھی تھے، جتنی بڑی منزل پر تھے اللہ جانے وہ جانے، لیکن جس منزل پر تھے اس سے آگے ترقی نہیں، کیوں نہیں ہوئی؟ ترقی کا سبب تو معاملات دنیا تھے، لوگوں سے برتاؤ تھا، کسی کو اللہ اللہ سکھانا، کسی کو علم سکھانا، کسی کو ظلم سے روکنا، کسی کو تجارت کا صحیح انداز سے کاروبار دنیا، لوگوں کے آبادی کا سبب بننا، لوگوں کی بربادی، یہ سبب تھا ترقی درجات کا۔ جب لوگوں سے الگ ہو گئے، معاملات ختم ہو گئے، ترقی کس بات پر ہوگی؟ تو کون صوفی چاہے گا کہ اس کی ترقی درجات رک جائے؟ کیوں جنگل میں جائے؟ جنگل میں رہنے کے لیے اللہ نے جو مخلوق پیدا کی ہے، جنگل میں جنگل اسی کو زیب دیتے ہیں۔ آپ صوفیوں کو جنگلوں میں نہ بھیجیں۔ صوفی گوشہ نشین نہیں ہو سکتا، خوشبو کسی گوشے میں بند ہو سکتی ہے؟ پھول تو چمن کی زینت ہوا کرتے ہیں، پھول تو گلشن میں کھلا کرتے ہیں، بند کمروں میں اور کونوں کھدروں میں پھول کھلا کرتے ہیں۔ یہ سب ادبار زمانہ نے جب حقائق نہ رہے، نقل آ گئی، تو یہ بڑی بڑی لوگوں نے بڑی بڑی تجویزیں بنائیں۔ چونکہ ہم میں وراثت آ گئی، ہمارا یہ موروثی جو نظام ہے، ہمارا کیا ہے، انسان عالم انسانیت کی یہ عادت ہے، مزاج چلا رہا ہے قدیم سے، کبھی کسی رنگ میں کبھی کسی رنگ میں، ورنہ یہ موروثیت صرف یہاں نہیں، امریکہ میں بھی ہے۔ ایک دفعہ جو کانگریس کا ممبر بن جاتا ہے پھر کئی نسلوں تک وہی لوگ بنتے رہتے ہیں، دوسروں کی باری نہیں آتی۔ ایک دفعہ جو سینٹ کا ممبر امریکہ میں بھی بن جاتا ہے،
وہ اپنی عمر بھی اس میں گزار دے، اس کے بعد اس کے بچے بنتے ہیں۔ وہاں بھی یہی طریقہ ہے کہ نوکری لینی ہے سینیٹر کے پاس جاؤ، یہ پرمٹ لینا ہے سینیٹر کے پاس جاؤ، پانی لگوانا ہے میں کانگریس ممبر کی سفارش لاؤ، وہ لوگ پھر وہی محور و مرکز بن جاتے ہیں طاقت کا۔ یہی یہاں بھی ہے، ایک دفعہ جو نکل گیا بس وہ گھسا بیٹھا ہے، اسی کے بیٹے پوتے آ رہے ہیں۔ یہی طریقہ ہم نے صوفیوں میں بھی شروع کر دیا کہ ایک بہت بڑا صوفی، بہت بڑا ولی اللہ دنیا سے اٹھ گیا، اس کا بیٹا ان پڑھ ہے، جاہل ہے، چور ہے، اس نے باپ سے الف بے نہیں سیکھا، ایک دن اللہ اللہ نہیں کیا، ہم نے اسے بڑا سا پگڑ بنا کر بٹھا دیا، اب یہ صوفی ہے۔ وہ تو تھا نہیں بیچارہ، وہ کیا کرتا؟ اس نے کہا اچھا چلا کشی شروع کر دو، لوگ پوچھیں گے تو کیا بتاؤں گا، آتا جاتا تو کچھ ہے نہیں، دروازہ بند کرو اندر بیٹھ جاؤ، لوگ ملیں گے ہی نہیں، وہ سمجھیں گے بڑے منازل طے کر رہا ہے۔ وہ جی حضرت بات ہی نہیں کرتے تو حضرت اس مسند پہ بیٹھے کیوں ہیں جب بات نہیں کرنی تھی؟ تو یہ تو مقام ہی بات کرنے کا تھا، لوگوں کے مسائل سنتے، انہیں اس کا حل بتاتے، لوگوں کو کیفیات سنتے، ان کے دلوں کو سیراب کرتے، ورنہ یہ حضرت کا بوجھ ہم نے اپنے سر پہ کیوں اٹھا لیا، جو نہ بات کرتا ہے، نہ کسی کی سنتا ہے، نہ دکھائی دیتا ہے، ہم خوامخواہ اسے پالتے رہیں اور اپنی کمائی سے پیسے دیتے رہیں، اور لوگ جاہل ہیں، شرینیاں دے دے کر خوش ہو رہتے ہیں کہ حضرت اگلی دنیا میں کام آئیں گے۔ کا وقت ایک بندے نے پکڑی ہوئی ہے، ایک بندے نے ایک بڑا سا وہ لوٹا لوہے کا وہ پانی کا بھر کے گرم کا اٹھایا ہوا ہے، ایک بندے دو تین بندوں نے کوئی مٹی کے ڈھیلے چھوٹے چھوٹے اٹھائے رکھے ہیں۔ تو میں نے پوچھا بھئی کون صاحب ہیں؟ جی ہمارے پیر صاحب ہیں۔ تو میں نے کہا نہیں کہاں لے جا رہے؟ جی رفع حاجت کے لیے جا رہے ہیں۔ تو میرا مزاج شروع سے ایسا ہے، تو میں نے کہا کہ جس بندے کو رفع حاجت کے لیے 5 بندوں کی مدد کی ضرورت ہے، تمہارے کیا کام آئے گا؟ یعنی انہیں 5 بندے چاہیے کہ حضرت رفع حاجت کر کے ہیں، تو یہ تمہارے کس کام آئے گا جو خود اتنا محتاج ہے؟ وہ پیر صاحب ناراض ہو گئے، تو وہ لوگ ابھی مجھے شکوہ کرتے ہیں کہ تب سے ہم حضرت کے دربار میں جاتے ہیں، وہ فوت ہو گئے، ان کا بیٹا ہے، لیکن وہ بھی ہمارے گاؤں نہیں آتا، یہ تم نے ہمیں محروم کر دیا۔ میں نے کہا بھائی میں نے تو تمہیں ایک سچی بات بتائی اور تمہیں ایک سچا راستہ دکھانے کی کوشش کی، اب یہ تمہاری مرضی، تم ناراض ہوتے ہو تو ہو جائے۔ تو پیر صاحب واپس نہیں آئے۔ تو یہ تصوف نہیں ہے کہ ایک مصیبت ہمارے گلے پڑ جائے اور اسے ہم پالیں، تصوف یہ ہے کہ وہ ہمارے دلوں کی صفائی کرے، ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم مجاہد بھی بن سکیں، ہم صف شکن بھی بن سکیں، اور ضرورت پڑے تو اس کی گردن ہم سے پہلے کٹے، ضرورت پڑے تو آنے والی گولی کو وہ اپنے سینے پہ لے سکے، ضرورت پڑے تو وہ دنیا کے ہر شعبے میں ہمارے ساتھ کندھا ملا کر چل سکے۔ اور تزکیہ اور تصوف ایک ایسی کیفیت ہے کہ جو دل میں یہ سارے جذبے بھر دیتا ہے، مرد میدان بناتا ہے، گوشہ نشین نہیں بناتا۔ تصوف مرد میدان بناتا ہے، اور حق کی نگہداشت ہمیشہ غازی اور مرد میدان کیا کرتے ہیں، برقع پوش خواتین اور گوشہ نشین مرد نہیں۔ گوشے اللہ نے عورتوں کے لیے بنائے ہیں، جنگل جانوروں کے لیے بنائے ہیں۔ یہ کون سا تصوف ہے کہ جو گوشہ نشین کر دے یا جنگل میں بھگا دے؟ صوفی تو میدان میں رہتے ہیں، اور صوفی انقلاب آفرین ہوتے ہیں، اور ان کے دم سے دنیا میں تبدیلیاں آتی ہیں۔ تو میرے بھائی